Assalamu alaikum. Today we will have conversation with Dr. Sania Snein Khan Saab on his recently concluded travel to Eastern Europe. Along with him also traveled Khaja Kalimuddin Saab from CPS USA team and Harun Sheikh Saab from CPS Mumbai team. Together they carried the peaceful message of the Quran to Eastern Europe. Eastern Europe, as we know, is a region of contrast and transition, contributing significantly to the European cultural and geopolitical landscape. When we read Al Toba and come across the 112th verse of the Quran, God says, believers are those who travel to serve the cause of God. There are several hadiths which urges believers to travel. This is because when you travel, not only you develop a universal outlook, you also gain marifat, you develop many insights and you get experiences. تو آج ہم اسی موضوع پر چرچا کریں گے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اور جانیں گے کہ ایسٹرن یورپ سے وہ ہمارے لیے معرفت اور ایکسپیرینس کا کیا سامان لے کر آئے ہیں. تو چلیے ان سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ Alhamdulillah. Doctor, I was really looking forward to this session of yours. Of course, you were sending pictures, traveling from one country to another, and looking at those pictures, we all were like vicariously traveling with you. And today, I think all the viewers will also gain from the experiences that you have brought with you. تو ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلا جو سوال ہے میرا وہ تو یہی ہے کہ what inspired you for this spiritual trip, and why did you particularly choose Eastern European countries? اس کے بارے میں بتائیں. ضرور انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قرآن میں آتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. Blessed is he who has sent down the criterion, meaning the Quran, to his servant that he may warn all the people. تو اس طرح کی ورسز قرآن میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا یہ مقصد بتایا ہے کہ انسانوں کو اس کے ذریعے ہدایت، گائیڈنس اور وارننگ دی جائے. تو یہ ایک ذمہ داری ہے جو ہم سب پر ہے کہ ہم قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں. اور جیسا آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کانفرنس میں جو سی پی ایس کی ہم نے کی تھی بہت پہلے، مولانا نے اس میں فلڈ دا قرآن کہا تھا. جی 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 بالکل. تو یہ مولانا نے جو انسپائر کیا ہے ہم سب کو، تو ہمارے اندر یہ جذبہ بیدار ہوا ہے کہ ہم قرآن کے پیغام کو انسانوں تک پہنچائیں ان کی اپنی زبان میں. تو اسی وجہ سے یہ سفر ہوا. اور اس سے پہلے بھی ایک سفر ہوا تھا، ایک دو سفر جس میں ہم لوگ گئے تھے. اور جیسے چائنا، جاپان، کوریا، تھائی لینڈ، سنگاپور، ملیشیا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، اس طرف ہم نے سفر کیا تھا. کلیم صاحب بھی ساتھ میں تھے، ہارون شیخ صاحب بھی ساتھ میں تھے. تو اس سے بہت فائدہ ہوا تھا. تو ہمارا ارادہ تھا 2-3 سال پہلے کہ ہم ایسٹرن یورپ جائیں. جی. چونکہ جو ویسٹرن یورپ ہے وہاں تو جاتے رہتے ہیں لوگ، فرانس اور جرمنی اور یو کے، تو اکثر لوگ جاتے ہیں. لیکن وہ ایریا اس لحاظ سے تھوڑا نیگلیکٹڈ ہے دعوتی اعتبار سے. تو ہمارے ذہن میں یہ آیا کہ ہم ایسٹرن یورپ کی جو کنٹریز ہیں اس میں سفر کریں اور وہاں کی جو لینگویجز ہیں اس کو حاصل کریں اور اس میں قرآن پبلش کر کے ان لوگوں تک پہنچائیں. تو یہ اصل میں ہمارا مقصد تھا. لیکن اس زمانے میں کووڈ ہو گیا، پھر یوکرین کی وار ہو گئی. چونکہ یوکرین میں ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے عبد الرحمن، وہ یوکرینین ہیں اور ان کو عربک بھی آتی ہے، بہت ہی اچھی سوچ ہے. وہ اتفاق سے ہم سے ملنے آئے. ہم تو نہیں جا سکے ان کی طرف، لیکن وہ آئے ملنے، تو بہت اچھی ملاقات رہی. تو اس لحاظ سے ہمارا اس وقت پروگرام تھا یوکرین وغیرہ جانے کا. تو لیکن وہ وار ہو گئی. تو وہ پھر کیا ہوا کہ ابھی کچھ مہینے پہلے
ایک گروپ ہے واٹس ایپ کا یو کے کا جی جس کا نام ہے دعویٰ. جی حالانکہ اس میں دعوت کی باتیں بہت کم ہوتی ہیں, جی باقی ساری باتیں ہوتی ہیں, ادھر کی بات ہے. تو وہ میں بہت کم دیکھتا ہوں. جی اتفاق سے میں نے ایک دن دیکھا تو اس میں ایک صاحب نے میسج ڈالا تھا کہ ہم ان کو قرآن چاہیے, سربیا سے ہوں میں اور مجھے قرآن چاہیے اور تاکہ ہم ڈسٹریبیوٹ کر سکیں. ہم، تو میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا ہم، تو پتہ چلا ان کا نام ہے القدر اسلام ہم، جی اور وہ سربین ہے, لیکن یو کے میں بھی 20 سال رہے. ہم، تو ان سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ گڈ ورڈ کا قرآن جو ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے وہاں, تو وہ کافی انہوں نے لیا ہے وہاں سے, برمنگھم سے, آئی پی سی آئی سے, اور ڈسٹریبیوٹ کیا ہے. تو وہ پہچان گئے فوراً جیسے میں نے اس کو بھیجا فوٹوز. تو پھر میں نے ہارون شیخ صاحب سے ذکر کیا کہ یہ ایک صاحب سے بات چیت ہوئی ہے, اور کلیم صاحب سے بھی, تو ان لوگوں نے بھی بات کی. تو ان کو بھی لگا کہ یہ بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ لگتے ہیں اور جذبہ ہے, اور ان کا ذہن بہت ہی کلیئر ہے قرآن ڈسٹریبیوشن کے معاملے میں. تو ہم نے پروگرام بنانا شروع کیا ایسٹرن یورپین کنٹریز کا, اور بہت لمبا دنوں سے پروگرام چل رہا تھا. کبھی اس کنٹری کو کینسل کریں, اس کنٹری کو, پھر یہ سب چلا. چونکہ جب تک کہ کسی کنٹری میں کوئی اچھا کانٹیکٹ نہ ہو تو جانا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ایسے ہی ہم جا کے ادھر ادھر جائیں تو کس سے ملیں. جی تو ہم کانٹیکٹ تلاش کر رہے تھے. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ ہم ساتھ چلیں گے آپ کے, جہاں بھی آپ جائیں گے. تو انہوں نے کہا میں ایک وین ارینج کروں گا اور ہم بائی روڈ جائیں گے, جی چونکہ وہاں زیادہ تر جگہوں پہ ایئرپورٹس بھی نہیں ہیں, جی تو وہ لوگ کار سے سفر کرتے ہیں, اور جی ٹرین کا بھی کوئی خاص نہیں ہے. تو اس طریقے سے یہ سفر ہوا, اور ہارون شیخ صاحب بامبے سے, اور کلیم صاحب یو ایس اے سے, اور میں دہلی سے شامل ہوا. اور ہم یہاں سے سب سے پہلے زورک گئے, چونکہ ہمارا کچھ ویزا ایسا تھا, ہم زورک جانے والے نہیں تھے, لیکن وہ ویزے کی کسی کنڈیشن کی وجہ سے ہمیں وہاں جانا پڑا, اور وہاں 1-2 دن رہنا پڑا. تو زیورک سوئٹزرلینڈ گئے سب سے پہلے, وہاں سے پھر بیلگریڈ گئے, بیلگریڈ جو کہ سربیا کا کیپٹل ہے. پھر نووی پزار, وہ بھی ایک سربیا کی سٹی ہے, بہت ہی عمدہ سٹی ہے. پھر سارایوو گئے, بوزنیا کی کیپٹل. پھر زگریب جو کروشیا کا کیپٹل ہے. جی پھر اسکوپیے جو میسیڈونیا کا کیپٹل ہے. پھر واپسی میں وہاں سے ہم استنبول آئے, اور استنبول میں کچھ دن رہے, اور پھر دبئی میں بھی 1-2 دن رہے. ماشاء اللہ. تو اس طریقے سے یہ سفر شروع ہوا. اور ویسے ہمارا ارادہ ماسکو جانے کا بھی تھا, جی ہمارے پلان میں تھا ماسکو اور سینٹ پیٹربرگ ہم، اور لیٹویا, لتھوانیا, ایسٹونیا, یہ ساری کنٹریز جو بالٹک کنٹریز ہیں ان میں بھی جانے کا خیال تھا. لیکن وہاں کوئی کانٹیکٹ نہیں ملا. ماسکو میں تو تھا کانٹیکٹ, لیکن لوگوں نے کہا کہ وہاں بھی وار کا ذرا ماحول ہے, اوائڈ ہی کریں. تو ماسکو اور سینٹ پیٹرسبرگ کینسل ہو گیا, اور لیٹویا, لتھوینیا, ایسٹونیا یہ بھی کینسل ہو گیا, چونکہ وہاں کوئی صحیح جی کانٹیکٹ نہیں مل سکا. تو پھر اس طریقے سے سفر شروع ہوا. اور آپ کو معلوم ہے کہ مولانا بھی بہت سفر کرتے تھے, جی جی کئی کتابیں چھپی ہیں مولانا کی, سفر نامے اور ٹریولاگ. اور مولانا لکھتے ہیں کہ جو سفر ہوتا ہے وہ عبرت اور نصیحت کے لیے ہوتا ہے, اور قرآن میں بھی یہ بات آئی ہے. اور مجھے یاد ہے کہ جیسے قرآن میں آتا ہے السائحون, یعنی سفر کرنے والے مرد, اور السائحات بھی آیا ہے دوسری جگہ قرآن میں, سفر کرنے والی عورتیں, ٹریولنگ مین اینڈ ٹریولنگ وومن, یہ قرآن میں ذکر ہے. تو یہ اس طریقے سے یہ ایک سفر کا پروگرام بنا. اور مولانا نے ایک بار, مجھے یاد ہے شاید میرا پہلا سفر تھا انٹرنیشنل, وہ بھی یو ایس اے کا, ایک کانفرنس پہ جا رہے تھے. تو ہم بیٹھے جہاز پہ, تو میں تو ادھر ادھر دیکھ رہا تھا, ظاہر ہے ایک نئی چیز تھی میرے لیے. اور دیکھا کہ مولانا کسی کاغذ پہ بیٹھ کے لکھ رہے ہیں کچھ. تو میں نے ذرا غور سے دیکھا کیا لکھا ہے. تو انہوں نے لکھا کہ جب ہمارا جہاز فضا میں اڑا آسمانوں کی طرف, تو مجھے ایسا لگا
کہ ایک بہت بڑی چڑیا جی میری روح کو لے کے آسمان کی طرف اڑ گئی ماشاء اور اللہ مجھے آخرت میں پہنچا دیا. جی پھر وہاں سے مولانا نے آخرت کی باتیں لکھنی شروع کر دی. جی تو یہ ہے وہ چیز جو ایک معرفت یافتہ انسان کہ اس کو ہر چیز میں کوئی نہ کوئی دعوت کی اور معرفت کی بات مل جائے گی. اور مولانا نے لکھا ہے کہ یہ باتیں اسی کے لیے ہیں کہ جو وہ اپنے گھر پہ بھی یعنی رہتے ہوئے اپنے گھر اپنے ملک اپنے شہر میں یہی سوچ اس کی ہو معرفت اور دعوت والی سوچ ہو. ایسے نہیں کہ وہ اچانک سفر میں اس کے اندر یہ سوچ ڈیولپ ہو جائے گی. تو یہ تھا بہرحال ایک جی مقصد اور جس کی وجہ سے ہم نے یہ سفر کیا. جی ماشاء اللہ. اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہے کہ وین بلیور ٹریولس دین ہی گیٹس ان ٹو اے کانٹمپلیٹیو موڈ. آپ نے جس طرح مولانا کا بھی اگزامپل بتایا, سو دا ہول ورلڈ بیکمز لائک اے اسپریچول فیکٹری. یو ڈیولپ, یو گین ایکسپیرئنسز. ڈاکٹر صاحب آپ نے کئی کنٹریز کا ذکر کیا, ماشاء اللہ دیٹس اے ویری امیزنگ ٹریول, اینڈ ہم جانیں گے آپ سے ان سب جگہوں میں کیا ایکسپیرئنس رہا آپ کا. بٹ اس سے پہلے کہ آپ بتائیے کہ شروع کیسے ہوا, ہاؤ ڈڈ دا ٹریول بگین, تو اس کے بارے میں بتائیں. جیسے میں نے بتایا کہ یہ ہم نے سفر کیا 19 جون کو, جی تقریباً 20 دن کا سفر تھا. تو ہارون شیخ صاحب بامبے سے اور کلیم صاحب یو ایس سے چلے. تو دبئی ایئرپورٹ سے ہمیں فلائٹ چینج کرنی تھی, تو ہارون صاحب وہاں مل گئے. وہ بامبے سے آ گئے, میں دہلی سے آ گیا. پھر ہم زیورک کے لیے نکلے وہاں سے, اور کلیم صاحب وہاں ایئرپورٹ پہ موجود تھے زیورک ایئرپورٹ پہ, چونکہ وہ پہلے آ چکے تھے. تو جیسے میں نے بتایا کہ زیورک ہمارا پلان نہیں تھا, لیکن ویزا کی کسی وجہ سے ہمیں وہاں جانا پڑا. تو وہاں ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا ایئرپورٹ پہ, ایبس ایئرپورٹ ہوٹل کچھ تھا نام. تو وہاں ہم لوگ رک گئے, جی اور اگلے دن فرائیڈے تھا. تو ہم نے سوچا نماز پڑھیں کسی مسجد میں جا کے. تو ڈھونڈا, تو ایک قریب میں مسجد مل گئی, اس کا نام تھا مدنی مسجد. تو ہم وہاں پہنچے نماز کے لیے. تو بہرحال وہ مسجد ایک گھر کوئی مسجد بنا دیا تھا, سمجھ لی جیسے یہ جگہ ہے اس سے تھوڑی سی بڑی, جی وہ انہوں نے کنورٹ کر دی تھی اس کو مسجد میں. تو امام صاحب بہت اچھے تھے, یعنی انہوں نے بڑی اچھی خطبہ دیا, اور بڑے سلجھی بھی باتیں کر رہے تھے, اور تقریر بھی بہت اچھی کی. غالباً پاکستانی تھے میرے اندازے سے. جی اور پھر بعد میں دعا بھی کی بہت اچھی. تو لیکن وہی روایتی باتیں, کوئی گہری معرفت والی باتیں نہیں, جو روایتی چل رہی ہیں, جو رٹا ہوا اسلام ہے وہی لوگ دہرا رہے ہیں. تو خیر پھر بعد میں ہم نے سوچا کہ یہاں جو مسجد کے منتظمین ہیں ان سے ملا جائے. تو وہاں پر مسجد کے جو پریزیڈنٹ تھے وہ مل گئے, اور ایک اور صاحب جو بھی کوئی اس کے منتظم تھے. تو دونوں سے بات کی کلیم صاحب نے کہ, اور ہمارے پاس جرمن قرآن تھا, سوئٹزرلینڈ میں جرمن چلتی ہے زیادہ تر. تو ہم نے وہ قرآن دکھایا ان کو کلیم صاحب نے, اور بتایا مشن کے بارے میں, مولانا کے بارے میں بتایا. تو ماشاء اللہ وغیرہ خوب کہا انہوں نے. تو ہم نے کہا کہ اس کو آپ بھی ڈسٹریبیوٹ کریں, ہم بھیجیں گے آپ کو, خاص طور سے نان مسلمس میں کریں. تو انہوں نے کہا کہ پہلے ہم تو سدھر جائیں پھر دوسروں کو سدھاریں گے. یہ آپ اکثر سنتے ہیں, کچھ لوگوں کا یہ سوچ ہے. یہ بڑی عجیب سوچ ہے. آپ کب بھی یہ سمجھیں گے کہ آپ سدھر گئے؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی میں بالکل اب ایمان یافتہ ہو گیا ہوں اور معرفت یافتہ, اب میں کچھ دوسروں کے لیے کام کروں؟ تو یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا. دونوں کام ایک وقت کرنے ہیں. تو بہرحال وہاں کوئی خاص بات نہیں ہو پائی. پھر ہم ایک دو مسجدوں میں اور گئے, چونکہ کوئی کانٹیکٹ تھا نہیں وہاں زورک میں. ہم نے کوشش کی. تو ایک مسجد تھی جو غالباً ٹرکش لوگوں کی تھی. وہ لوگ اچھے تھے, یعنی انہیں پسند آیا یہ کام. انہوں نے کہا ہم کریں گے, آپ ہمیں بھیجیے. اور ایک اور مسجد میں گئے, وہ عرب حضرات کی تھی, لیکن وہاں کوئی ذمہ دار آدمی نہیں تھا. تو یہ دونوں مسجدوں میں گئے, تو 3 ماسکس میں گئے, اور پھر خیر اس طریقے سے ہمارا یہ سفر زورک کا ہوا. اور پھر نیکسٹ ڈے ہم بیلگریڈ کے لیے نکلے. جی
ڈاکٹر صاحب مجھے آپ کی باتیں سن کے مجھے یاد آ رہا ہے کہ مولانا وحید الدین خان صاحب کتنا انکریج کرتے تھے کہ آپ ٹریول کریں. اور جیسے آپ نے بتایا کہ امام صاحب بہت اچھے تھے لیکن وہی روایتی باتیں. لیکن ڈاکٹر صاحب جب ہم مولانا کہتے تھے کہ جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو انہوں نے ایک فارمولا بتایا. مجھے یاد ہے ممبئی ٹیم نے ٹریول شروع کیا تھا تو مولانا بڑے خوش ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ فارمولا ہے کہ سیاحت پلس تبسم از ایکول ٹو معرفت. سیاحت مطلب ٹریول، تبسم مطلب یو لرن لیسن فرام یو ٹریول، یو گیننگ ایکسپیرئنس، اینڈ دیٹ ایکولس ٹو معرفت میننگ گاڈ ریئلائزیشن. تو یہ اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ بلیور کو ٹریول کرنا چاہیے. اور قرآن میں بھی آیا، حدیث میں بھی آیا. اور آج ہم آپ سے بھی جانیں گے ڈاکٹر صاحب، یو ٹریولڈ سو مچ ان یور لائف. تو ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے بتایا کہ پھر اس کے بعد یہاں سے آپ کا سفر ہوا بیلگریڈ، تو وہاں کیا ایکسپیرینسز ہوئے اس کے بارے میں بتائیں. ہاں، اگلے دن ہم زیورک سے بیلگریڈ کے لیے نکلے، جی جو کہ کیپٹل ہے سربیا کا، اور بڑا ہی قدیم شہر ہے، ہسٹوریکل سٹی ہے. اور سربین ایئر لائن سے سفر کیا. جی تو جہاز چھوٹا سا تھا، میرے خیال ہے 40-50 لوگ رہے ہوں گے. اور اس دن بڑا طوفان آیا ہوا تھا، جی بہت ہی بادل تھے، بارش تھی، گرج چمک اور گرج. تو لیکن ہمارے جہاز بہرحال اڑا. کافی فلائٹ کینسل بھی ہوئی تھی بعد میں پتہ چلا. جی تو کیا ہوا کہ جب جہاز اوپر اڑ رہا تھا تو اچانک بہت تیز ٹربولنس ہو گیا اور جہاز ایسا لگا گرنے لگا. اوہ، 1-2 بار ایسے گر گیا وہ، جی اور سارے لوگ چیخنے لگے. ہوں، تو خیر وہ تھوڑی دیر میں سنبھل گیا الحمدللہ. جی ہم لوگ دعا کرنے لگے. تو اصل میں وہ ایئر پاکٹس ہوتے ہیں، ہوں، اگر اس میں پھنس گئے جہاز تو وہ گرے گا. بہت سیور ٹربولنس ہوتی ہے. ہاں، تو جی وہ اصل میں کیا ہے کہ ہوا سے اڑتا ہے جہاز، ہوں، چڑیا بھی ہوا سے اڑتی ہے. جی تو یعنی اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اس کا ادراک ہوتا ہے ہوں، کہ ہوا ویسے ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں کتنی اہم چیز ہے. انسان زندہ نہیں رہ سکتا گرانٹیڈ لے لیتے ہیں. فار گرانٹیڈ، اور جہاز اڑ نہیں سکتا. جی تو یہ اس طرح سے سفر میں کئی چیزیں آپ کو ملتی ہیں جس سے آپ کا ذہن تھوڑا بیدار ہوتا ہے. جی تو بہرحال ہم وہاں پر پہنچے. بیلگریڈ جو ہے وہ بہت ہی بڑا شہر ہے، اور دو بڑی ریورز وہاں ملتی ہیں آ کے، ڈینیوب اور ساوا. اور رومن، بیزنٹائن، آٹومن، سربین، آسٹرین امپائرز نے وہاں حکومت کی ہے. اوکے اور بڑا ہسٹوریکل ہوں، قدیم شہر ہے. اور ہم پہنچے ایئرپورٹ پہ تو اس ایئرپورٹ کا نام تھا نیکولا ٹیسلا. ہوں، تو پتہ چلا کہ یہ جو ٹیسلا کار ہے انہی کے نام پہ ہے. جی نیکولا ٹیسلا ایک سربین امریکن انوینٹر تھے. تو اسی کے نام پہ انہوں نے ٹیسلا کار کا نام رکھا. تو ہم جب باہر آئے تو وہ مل گئے. جی وہ قدر اسلام جو ہے وہ بڑے 7 فٹ کے آئے، دور سے ہی ہمیں دکھائی دے گئے. تو وہ بڑی زبردست پرسنالٹی ہے ان کی. تو وہ ملے اور وین لے آئے تھے، بہت بڑی سی وین، اس میں سامان بھر کے پھر ہوٹل کی طرف چلے. تو ہوٹل جو تھا وہ بھی ایک ہسٹوریکل مارکیٹ میں تھا. وہاں پر یہ میں نے دیکھا تقریباً سب جگہوں پہ پرانی ہسٹوریکل مارکیٹس ہوتی ہیں. جیسے استنبول میں گرینڈ بازار ہے، بہت بڑی پرانی مارکیٹ ہے. اسی طریقے کی اسی پیٹرن پہ کافی مارکیٹس ہوتی ہیں. تو یہ جو ہوٹل انہوں نے بک کیا تھا یہ ایک اولڈ 4-5 سال پرانی مارکیٹ، جس میں اب کار بھی نہیں جاتی، پیڈسٹرینس واک ہے بس صرف وہ. تو اس میں تھا. تو پتہ چلا کہ بالکل پاس میں ایک مسجد ہے، بالکل واکنگ ڈسٹینس پہ، 2-5 منٹ کے واک پہ. جی تو ہم گئے وہاں. تو وہاں پر اس کا نام تھا بجرکلی ماسک. وہ ٹرکش پیریڈ کی، جی چونکہ ترکس نے وہاں پر حکومت کی ہے میرے خیال ہے 100-200 سال. تو وہاں پر ہمیں ایک تو سربین قرآن ملا، اور امام صاحب نہیں تھے. مسجد میں گئے ہم، اور وہاں پر کچھ بچوں کا اسکول بھی تھا.
کچھ لیڈیز کی ماسک بھی تھی، اور میرے خیال لائبریری، بک شاپ، کچھ اس طرح کی بھی چیزیں تھیں. تو بہرحال ہم آ گئے واپس. میں اور کلیم صاحب شاید گئے تھے، یا ہارون صاحب بھی تھے ساتھ. تو جو شہر ہے وہ بڑا خوبصورت شہر لگا، بہت ہی ہسٹوریکل سا، پورا ایسا لگتا ہے کہ ہر طرف ہسٹوریکل چیزیں ہیں. تو یہ جو دوسرے صاحب تھے ان کے ساتھی، وہ بھی آ گئے. کیا نام ہے ان کا؟ بورس. جی. یہ تو بڑے ٹال ہیں، 7 فٹ کے. وہ تو وہ ینگ ہے، وہ بڑے سنجیدہ ہیں، اور وہ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں، انڈین فرم ہے، متل اسٹیل. متل اسٹیل کا وہاں کوئی پلانٹ ہے، تو اس میں کام کرتے ہیں یہ. تو بہرحال یہ دونوں لوگ آ گئے وہاں پر. اور جو وہاں ہم کو لے گئے مفتی سے ملوانے، چونکہ کوئی بھی ڈسٹریبیوشن وغیرہ کا کام کرنا ہے تو مفتی کی پرمیشن وغیرہ چاہیے ہوتی ہے. تو مفتی اسی مسجد میں ان کو آفس تھا جہاں ہم کل گئے تھے ایک دن پہلے. اور وہ مفتی بہت ہی اسکالرلی آدمی تھا. He was a very scholarly person. He was ambassador, Serbian ambassador to Saudi Arabia, and he knew مولانا very well. مولانا کا ترجمہ قرآن پڑھا تھا اس نے. تو ان سے بات چیت ہوئی کافی دیر، اور ان کو بتایا، مشن کے بارے میں بتایا. تو بہت خوشی ہوئی، اور ہم نے کہا کہ ہمیں ٹرانسلیشنز چاہیے ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ٹرانسلیشنز وغیرہ پرووائڈ کریں گے. تو اس طریقے سے ان سے اچھی میٹنگ رہی. پھر ہم بیلگریڈ سے نکلے، اور ایک جگہ وہ لے گئے جہاں ایک نئی مسجد بن رہی تھی، انڈر کنسٹرکشن تھی، لیکن وہاں نماز ہو رہی تھی. بڑے اچھے لوگ تھے، انہوں نے بڑا ہمارا ویلکم کیا. 20-25 لوگ لائن میں کھڑے ہوئے تھے. تو انہوں نے بہت ہی اچھی طریقے سے، بہت اچھے لوگ تھے. تو جو امام تھا وہ ینگ امام تھا، اور اس نے ایسی اچھی قرأت پڑھی کہ میں نے آج تک سنی نہیں زندگی میں، مکہ مدینہ سے بھی زیادہ اچھی. بیوٹیفل ریسیٹیشن. میں حیران ہو گیا. تو سب لوگ حیران ہو گئے کہ یہ بہت اچھی. تو وہاں پر بہرحال کچھ تھوڑی دیر رہے، اور پھر نکلے ہم بیلگریڈ سے نووی پازار کے لیے. اس دن ہمیں جانا تھا نووی پازار. تو وہاں راستے میں بھی ایک مسجد ملی، جو بھی نئی مسجد تھی. پرانی مسجدیں زیادہ تر ڈیمالش ہو گئیں یا کنورٹ ہو گئیں میوزیم وغیرہ میں، اور بس ایک بڑی مسجد رہ گئی جہاں ہم گئے تھے. اور کہتے ہیں کہ وہاں 200 مساجد تھیں اس وقت، لیکن بعد میں وہ سب جب جنگ ونگ ہوئی تو وہ سب ٹوٹ ٹاٹ گئی، ختم ہو گیا. اب جو ہے وہ نئی مسجدیں بن رہی ہیں. تو پھر وہاں ان لوگوں سے ملے جو دوسری مسجد جو نئی بنی ہے ابھی. اچھے لوگ تھے، انہوں نے بھی بہت اچھی طرح سے ہمارے مشن کو سمجھا. تو پھر ہم وہاں سے نکلے اور نووی پازار کے لیے نکل پڑے. بڑا انٹرسٹنگ نام ہے ڈاکٹر صاحب، نووی پازار. اینڈ آئی تھنک اٹ از لوکیٹڈ ان دی ساؤتھ ویسٹرن پارٹ آف سربیا and comprising of population both Muslim and Orthodox Christians. But Muslim population is like 90%. 90%, Yeah. right. And it has very rich heritage and historical significance. تو ڈاکٹر صاحب بتائیے یہ نووی پازار کے بارے میں بتائیں، بڑا انٹرسٹنگ نام ہے یہ تو. ہاں، نووی پازار. پہلے ہمیں لگا کہ یہ کیسا نام ہے، تو پتہ چلا ہے کہ یہ نووی پازار کا مطلب ہے نیو مارکیٹ. نیو مارکیٹ. ہاں، ٹرکش میں بازار کو پازار کہتے ہیں. تو یہ واقعتاً جیسے آپ نے کہا کہ بہت ہی حیرت انگیز خوبصورت شہر ہے. اور ہم جب گئے تو بالکل راستے میں، پورے راستے یعنی بہت ہی اچھا منظر تھا. سارے راستے میں جیسے ہم جا رہے ہیں ایسے زگ زیگ کر کے روڈس تھیں، اور ایک طرف پہاڑ تھا اور دوسری طرف دریا بہہ رہا ہے. سارے راستے میں وہ بڑا خوبصورت دریا بہہ رہا تھا، بالکل صاف ستھرا. اور پھر سمندر، پھر وہ پہاڑ، بہت ہی اونچا پہاڑ، گرین، اس پہ ٹریز تھیں. بہت ہی خوبصورت منظر تھا. یعنی وہ ایسا منظر تو میں نے کبھی دیکھا نہیں. تو بہت ہی حیرت انگیز یہ سفر رہا. اور نووی پازار بھی سربیا کا ایک سٹی ہے جو کہ ٹرکش امپائر کے زمانے میں اسٹیبلش ہوا تھا.
تو یہاں کی آبادی جیسے آپ نے کہا کہ تقریباً 1 لاکھ ہے، اور یہاں مسلمس زیادہ ہیں، اباؤٹ 90% کرسچنس بھی ہیں، چرچز بھی دکھے وہاں. اور جو لوگ ہیں وہ بوزنین اور سربین لینگویج بولتے ہیں. دونوں لینگویج ملتی جلتی ہیں، جیسے ہندی، اردو، پنجابی ہے. تو اس آس پاس کی جو چونکہ کنٹریز چھوٹی چھوٹی ہیں، لینگویج ڈفرینٹ ہیں، لیکن لوگ آپس میں بات کر لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں. تو وہاں پر جب ہم گئے تو ہم کو لے گئے وہ ایک مدرسے میں، جس کا نام تھا غازی عیسیٰ بیگ مدرسہ. غازی عیسیٰ بیگ. غازی عیسیٰ بیگ واز دا فاؤنڈر آف نوی پزار اینڈ ساراییوو. He was a Turk commander, I think. He founded Novi Pazar and Sarajevo. تو جو مفتی تھے وہ بہت اچھے تھے، and he was wearing T-shirt. First مفتی I saw who was wearing a T-shirt. بہت ہی اچھے تھے وہ، اور انہوں نے بڑا اچھی طرح سے بات چیت کی، اور ایک پبلشر کو بھی بلوایا، چونکہ انہوں نے بتایا تھا کہ یہ قرآن پبلش کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے ایک پبلشر کو بھی بلایا، تو اس پبلشر سے بھی بات ہوئی، اور یہ انہوں نے کہا کہ ہم ہیلپ کریں گے، لینگویجز جو ہیں وہ ہم دیں گے آپ کو، اور آپ کے پرنٹنگ بھی اگر کہیں گے تو ہم یہیں پر کروا دیں گے. تو وہ اچھی بات چیت رہی ان مفتی سے، اور کافی دیر تک بات چیت ہوئی. پھر ہم لوگ وہاں سے نکلے، اور جو یہ سٹی ہے نوی پزار، یہ آٹومن پیریڈ میں بنی تھی ایز اے مارکیٹ پلیس. چونکہ یہ راستہ ہے جو اس راستے پہ تھی، تو اس زمانے میں ٹریڈرز آتے ہوں گے، تو یہ ایک سٹی بنا دی. جیسے میں نے بتایا کہ وہ جو گرینڈ بازار ہے ٹرکی کا، استنبول کا، اسی پیٹرن پہ زیادہ تر یہ ہیں، اور وہ سب ٹورسٹ کے مطلب کہ جو سووینئرز ہیں، گفٹ ہیں، سویٹس ہیں، جویلری ہے، میگنیٹ، پینٹنگ، کلاتھنگ، آرنامنٹس، یہ سب چیزیں وہاں بک رہی تھیں. اور بہت ریسٹوراں تھے، اور ایک ریسٹوراں کا نام تھا تاج محل. جی. تو یہ سب چیزیں تھیں وہاں، اور کافی مسجدیں تھیں. یعنی ہم جب ہوٹل میں تھے، جب فجر کی اذان ہوتی تھی تو 3-4 جگہ سے آواز آنے لگتی تھی. آپ تصور کر سکتے ہیں کتنی مسجدیں ہوں گی وہاں. تو بڑی خوبصورت ویلی ہے یہ، اور ایک دریا بیچ میں سے بہتا ہے. اور ہم لوگوں کو لے گئے تھے اس پہ، ماؤنٹین پہ بھی، تو ہم نے اوپر سے پورا نوی پزار دیکھا. بہت ہی خوبصورت منظر تھا. تو نوی پزار تو واقعی ایسی جگہ ہے کہ جی چاہتا ہے پھر جائیں وہاں پر کبھی. جی جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کا پھر یہاں سے سفر ہوتا ہے ساراجیوو میں، جو کہ کیپٹل آف بوسنیا اینڈ ہرزیگوینیا ہے، اینڈ آلسو ون آف دا لارجسٹ سٹی. اینڈ آلسو ڈاکٹر صاحب، اس کی بہت ہسٹوریکل سگنیفیکینس ہے، بیکاز اٹ از نوٹیبل فار اسیسینیشن آف آرچ ڈیوک فرانس فرڈینینڈ آف آسٹریا in 1914, which actually triggered the World War I. اینڈ جیسا کہ آپ بتا بھی رہے ہیں کہ بہت کلچرل مونیومنٹس ہیں، سو دس پلیس آلسو ہیز چرچز، ماسک، سیناگوگس. تو وہاں پہ کیا ایکسپیرئنس ہوئے آپ کے، اس کے بارے میں بتائیں. جی ضرور. تو نوی پزار سے ہم لوگ نکلے، پھر وہی بہت ہی خوبصورت راستہ تھا، بہت ہی بیوٹیفل ریور ساتھ میں فلو کر رہی تھی، اور ماؤنٹین، اور بہت ہی اچھا راستہ تھا. مسٹ ہیو بین این انکریڈیبل جرنی ڈاکٹر صاحب. انکریڈیبل جرنی ہے، بڑی سینک وہ سب، اچھا. اور زگ زیگ راستہ ہے، اور پہاڑ ہے، اور ریور بہ رہی ہے، بلکہ سمجھیے کہ وہ جنت کی ایک صورت تھی وہ ایک لحاظ سے. تو کیا ایکسپیرینسز ہوئے ڈاکٹر؟ تو ہم لوگ وہاں سے گزرے تو ایک شہر آیا جو کہ ٹورسٹ ٹاؤن تھا، چونکہ وہ سارا ٹورسٹ ایریا ہے. اس کا نام تھا نووا ویرس. تو وہاں ایک مسجد نظر آئی، بڑا اچھا چھوٹا سا ٹاؤن تھا وہ. تو اس مسجد میں ہم گئے تو نماز ہو رہی تھی، میرا خیال ہے ظہر کا وقت تھا. تو ہم لوگ بھی شامل ہو گئے نماز میں. تو جو امام تھے ان کا نام بعد میں پتہ چلا عصمت افندی، ٹرکش تھے وہ. تو انہوں نے جو القدر کی تھوڑی آواز سنی باہر سے ہی، تو انہوں نے پہچان لیا
کہ یہ تو وہ ہیں القدر ہیں، چونکہ وہ تھوڑا سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں کافی اس ایریا میں. تو وہ ہمیں لے گئے کافی وافی پلانے. تو ہم نے بتایا اپنے مشن کے بارے میں. وہ بڑے اچھے ینگ سے وہ تھے امام. تو بتایا جب قرآن کے بارے میں تو انہیں بہت پسند آیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو سٹی ہے یہ ٹورسٹ سٹی ہے اور مسجد بالکل مین روڈ پہ ہے وہ. تو انہوں نے کہا کہ جب ٹورسٹ سیزن ہوگا ہم ایک ٹیبل لگائیں گے اپنے مسجد کے باہر اور قرآن ڈسٹریبیوٹ کریں گے ٹورسٹس کو. ماشاء اللہ. تو بہت ہی اچھی، یعنی انہوں نے فوراً بڑا اچھا رسپانس دیا، پازیٹیو. تو انشاءاللہ ان سے رابطے میں رہیں گے ہم. اور اس مسجد میں کچھ لوگ آئے ہوئے تھے تبلیغی جماعت کے، 4 لوگ تھے، یو کے سے آئے تھے. جی تو ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے بتایا کہ ہم نظام الدین سے آئے ہیں. جی تو وہ بڑے حیران ہو گئے چونکہ تبلیغی جماعت کا سینٹر تو یہیں پر ہے. جی. تو یہ بہرحال سفر تھا. اور جو یہ ہم سربیا سے بوزنیا کی طرف جا رہے تھے تو بیچ میں چیک پوسٹ پڑی. تو پہلے سربیا کی چیک پوسٹ، تو کار میں ہی تھے ہم. انہوں نے پاسپورٹ لیا، پوچھا، اسٹیمپ لگا دی. پھر آگے تھوڑا گیا تو پھر ایک چیک پوسٹ بوزنیا کی، وہاں بھی انہوں نے پوچھا، انہوں نے ان آؤٹ وہ اسٹیمپ لگا دی. تو یہ اس طریقے سے ہم سفر کرتے ہوئے تقریباً رات کو پہنچے سارایوو بوزنیا کے بارڈر پہ. جی. تو یہ آپ کا بڑا انٹرسٹنگ ایکسپیرینس رہا ڈاکٹر صاحب ادھر. ڈاکٹر صاحب میں کچھ 2 کامنٹس پڑھنا چاہوں گا بیفور آئی ٹیک اپ دا نیکسٹ پلیس دیٹ یو وینٹ. مس فریدہ کامران نے پاکستان سے لکھا ہے، ویری امپورٹنٹ اینڈ اسپیشل سیشن ریگارڈنگ دعوی ورک. تھینک یو سی پی ایس ٹیم ٹو پرووائڈ ڈیٹیلڈ اوتھینٹک انفارمیشن. ایک اور کامنٹ ہے، ان کا نام نہیں سمجھ آ رہا ہے، کوئی انلائٹنڈ گروپ ہے. انہوں نے لکھا ہے if God had built a single galaxy would have sufficed for human habitation, but God wanted to test human intelligence, or rather to test the human mind. He created to see how far human thought and vision could soar. However, humans have confined this potential to mere rituals of prayers, worship, churches and synagogues. Thanks Dr. Sanyasnen Sahib, Jazakallah. ڈاکٹر صاحب اس کے بعد پھر آپ نے جیسے بتایا سفر ہوا زگریب وچ از دا کیپٹل آف. ہاں، ابھی تو ہم ساراجیوو پہنچے ہیں. اچھا. تو ساراجیوو کے بھی ایکسپیرینسز میں کچھ شیئر کرتا ہوں. جی اس کے بعد زگریب ہوگا انشاءاللہ. جی. تو یہ وہاں پہنچ کے ہم رات کو پہنچے تھے. تو صبح ہماری کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی. جی. ایک صاحب ملے جن کا نام تھا ڈاکٹر احمد علی بیسک. وہ ڈپٹی ڈین ہیں یونیورسٹی آف ساراجیوو کے اور فیکلٹی ہیں فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز. تو یہ مولانا سے کسی کانفرنس میں ملے تھے اور آپا سے بھی ملے تھے. میرے خیال سے آپا اور مولانا کسی کانفرنس میں تھی. تو وہ بڑا پسند کر رہے تھے مولانا کو. ہی واز ویری نائس پرسن. اور کسی انسٹیٹیوشن کے سے بھی ایسوسیٹیڈ ہیں جو کہ پبلش کرتے ہیں اسلامک بکس. تو ہم نے ان سے مولانا کی بکس کے بارے میں بات کی، تذکیر القرآن کے بارے میں بات کی کہ اسے ٹرانسلیشن کرنا چاہیے بوزنین میں. تو غالباً وہ لوگ انشاءاللہ کچھ کتابیں مولانا کی پبلش کریں گے، خاص طور سے گاڈ رائزز اور لائف آف محمد، یعنی پیغمبر انقلاب. تو انشاءاللہ یہ 2 کتابیں اور تذکیر القرآن امید ہے کہ بوزنین میں پبلش ہوگی. تو وہاں پر بک سٹورز بھی ہیں کافی. ایک اور پبلشر بھی ملنے آیا تھا جس نے میری 2 بکس پبلش کی تھیں، چلڈرنس بکس بوزنین میں. تو اس کو بھی ہم نے بتایا کہ ہم اس مقصد سے آئے ہیں، قرآن دعوتی مقصد سے. تو اس نے کہا کہ ہمارے بہت سارے بک سٹورز ہیں، آپ قرآن بوزنین میں دیں ہم ڈسٹریبیوٹ کریں گے اس کو. تو یہ اس طرح سے یہ کچھ کانٹیکٹس وہاں ملے. اور ایک مسجد ہے جو بہت بڑی مسجد ہے، اس کا نام ہے کنگ فہد ماسک. جی. تو کنگ فہد ماسک میں ہم گئے، وہاں ایک صاحب سے ملنا تھا جن کا نام تھا جوزف کولک. یہ انہوں نے قرآن کو کروشین لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا ہے.
تو ان سے بات ہو گئی، وہ ہمیں کروشین ٹرانسلیشن دے دیں گے انشاءاللہ. اور اسی مسجد میں ہمیں ایک اور صاحب ملے جن کا نام تھا جو چیک ریپبلک سے تھے، اور ان کا نام تھا علی لیوکس. تو ان کو چیک قرآن چاہیے تھا، تو ہم نے بتایا کہ ہمارے پاس ہے چیک قرآن، تو وہ بڑے خوش ہو گئے. تو ان کو انشاءاللہ ہم چیک قرآن دیں گے. الحمدللہ. تو یہ بھی بہت خوبصورت جگہ ہے سارایوو، اور بالکل ویسے ایسا لگتا ہے کہ ہم ترکی میں ہیں. اس کو بالکل یعنی مسجدیں ہیں، اور وہی مارکیٹ، اولڈ مارکیٹ جیسی ہوتی ہے گرینڈ بازار کی طرح، اور وہی کھانے، بکلاوا اور یہ سب چیزیں بالکل ٹرکش اسٹائل. اور بہت ہی اچھا یعنی لگا. اور ایک دلچسپ بات وہاں پتہ چلی کہ بوسنیا میں 3 پریزیڈنٹ ہیں، اچھا. اور ہر 8 مہینے پہ وہ بدلتے ہیں. تو پتہ نہیں کیسے یہ حکومت چلتی ہوگی، کیونکہ جو بوسنین ایریا کے ایک پریزیڈنٹ ہے، ایک کروشین ایریا کے پریزیڈنٹ ہے، اور ایک سربین ایریا کے پریزیڈنٹ ہے. تو وہ 8 مہینے پہ اپنی ان کا وہ بدلتا ہے. تو ایک ہم شاپ پہ گئے تو ہم نے کچھ انڈیا کے پروڈکٹس دیکھے وہاں، ڈابر آملہ. تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ وہاں پر انڈیا کے پروڈکٹس بھی دکھائی دیے. تو یہ بوسنیا کا سفر تھا، بہت ہی شارٹ تھا، لیکن اچھے کانٹیکٹس مل گئے. تو امید ہے کہ وہاں ایک تو ڈسٹریبیوشن بھی ہوگا، اور مولانا کی کتابیں بوسنیا میں آنا بہت ضروری ہے، چونکہ جو کتابیں اویلیبل ہیں وہ ساری وہ ٹریڈیشنل ہیں. تو مولانا کی کتابوں سے ہی یعنی کوئی انقلابی ذہن بن سکتا ہے، دعوتی ذہن بن سکتا ہے، ورنہ وہ بس وہ رٹی ہوئی چیزیں مل رہی ہیں بہت ہی ٹریڈیشنل انداز کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا کی جو بکس ہیں، خاص طور سے گاڈ ارائزز، اور کلیم صاحب کا بھی یہ خیال ہے کہ گاڈ ارائزز اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کتاب ہے دا لائف آف محمد، اس سے آغاز کیا جائے. پھر اس کے بعد جو اور کتابیں ہیں جیسے ڈسکورنگ گاڈ اور گلوری آف گاڈ، اور اس طرح کی جو قرآنک وزڈم، یہ 5-6 کتابیں اگر ان لینگویجز میں آ جائیں تو میرے خیال سے بہت ہی فائدہ ہوگا اس سے، اور ذہن بدلے گا. تو انشاءاللہ یہ کوشش رہے گی کہ جو ان کنٹریز میں ہم گئے ہیں اس میں مولانا کی کتابیں بھی آئیں. قرآن تو انشاءاللہ ملے گئی، اس کا کافی حد تک بات چیت ہو گئی لوگوں سے، لیکن اس میں مولانا کی بکس بھی اگر شائع ہو جائیں تو بہت عمدہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اور ڈاکٹر صاحب بہت ضروری بھی ہے، کیونکہ یہ جو سٹیز ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں، آپ زیادہ پیچھے بھی نہ جائیں، 2-3 ڈیکیڈز پہلے کافی وائلنس تھا، بیٹلز تھے، سٹی واز انڈر سیج، اینڈ اب کافی اکنامک پراسپیرٹی دھیرے دھیرے آ رہی ہے. تو ایک پازیٹیو ذہن بننے کے لیے مولانا وحید الدین خان صاحب کی کتاب سے بہتر کوئی اور کتاب نہیں ہوگی. تو یہ بہت ہی زبردست کام ہوا ڈاکٹر صاحب الحمدللہ. کیونکہ ساری جو بکس ہیں وہ پولیٹیکل ذہن دیتی ہیں، اسی وجہ سے وہ بوسنیا وار وغیرہ ہوئی. تو پولیٹیکل ذہن کے بجائے دعوتی ذہن، جب انسان کا دعوتی ذہن ہوگا تو پھر اس کا ایک مقصد حیات ہوگا کہ اسے قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے. اگر وہ پولیٹیکل ذہن ہوگا تو اس کا مقصد ہوگا کہ مجھے حکومت قائم کرنی ہے. وہ حکومت کبھی قائم ہوتی نہیں ہے، صرف لڑائی جھگڑا ہو کے کچھ لوگ مرتے مراتے ہیں، اور اسلام کا نام بدنام ہوتا ہے، اور دعوت کی فضا ختم ہوتی ہے. تو اس لیے میرے خیال سے مولانا کی کتابیں ان ایریاز میں جانا بہت ضروری ہیں. اور ڈاکٹر صاحب اسلام کا ایم بھی نہیں ہے پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ، جس طریقے سے ان لوگوں نے آئیڈیالوجی دی ہے. تو بہت صحیح کہا آپ نے. ڈاکٹر صاحب اس کے بعد آپ کا سفر ہوتا ہے کیپٹل آف کروشیا، زگریب، which is also known for its historical charm and modern amenities, and it's very attractive. I had read that it was very attractive. It is very attractive destination not only for the tourists but also for the residents. تو وہاں کیا ایکسپیرینس ہوا آپ کا، اس کے بارے میں بتائیں. It's a very beautiful city, جی and people are also very nice, and you see beautiful architecture and wall, and you know the roads بھی وہ پتھر کی پرانی زمانے کی ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ it's like a fairy tale. You are watching a movie or something. So you are transported into an era of hundreds years
So it's a very big tourist destination. ڈاکٹر Lot صاحب of ایسی tourists. ایسی جگہ پہ اگر یہ بھی تصور کیا جائے کہ یہ کتنا خوبصورت ہے تو جنت کتنا خوبصورت ہوگا. تو ایک طریقے سے وہ توسم والی بات آ جاتی ہے that you are able to link to hereafter. Absolutely. تو بالکل صحیح. جی تو بوسنیا سے ہم لوگ ٹریول کر کے زگریب گئے، جو کہ کروشیا کی وہ ہے کیپٹل، اور وہی چیک پوسٹ وغیرہ آئے، راستے بھی ویسے ہی تھے، بہت ہی خوبصورت راستے تھے. جیسا آپ نے کہا کہ زگریب از اے سلائٹلی ماڈرن سٹی، جی چونکہ یہ ویسٹرن یورپ سے قریب بھی ہو گئی. تو اب اس میں لگا کہ ہم کچھ ویسٹرن یورپ کا ٹچ ہمیں محسوس ہوا اس کے اندر. تو یہاں پر آٹومن امپائر 16-17 سینچری میں انہوں نے حکومت کی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ کافی سارے جو وہاں کی عمارتیں ہیں، مونیومنٹس ہیں، وہ سب اس زمانے کے نظر آئے. آرکیٹیکچر، ماسکس اور یہ سب چیزیں وہاں نظر آئیں. اور ایک بہت بڑی مسجد ہے جو کہ ماڈرن مسجد ہے، وہاں گئے ہم. کہتے ہیں کہ دس از دا لارجسٹ ماسک ان انٹائر یورپ. بہت ہی میسیو مسجد ہے اور بہت ہی بڑے گارڈن میں ہے. آپ سمجھیے کہ لودھی گارڈن کا آدھا حصہ اس کے اندر مسجد ہے، اتنا بڑا. بہت ہی میسیو. اور ماسک کے اندر سیکنڈری اسکول ہے، اسلامک سینٹر ہے، جم ہے، ریسٹوراں ہے، جی بک شاپ ہے، لائبریری ہے، امیزنگ. اور ایگزیبیشن ہال ہے، یوتھ کلب ہے، فٹ بال کلب ہے. اس طرح کی چیزیں ہیں. اور قطر اور شارجہ کی گورنمنٹس اس کو سپورٹ کرتی ہیں اور مینٹین کرتی ہیں. تو بہت ہی اچھی مسجد تھی وہ. اور جب یہ مسجد کا انوگریشن ہوا تو پریزیڈنٹ آف کروشیا واز پریزنٹ دیئر. تو اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے ہوتا ہے کہ کروشیا کی گورنمنٹ کا بھی تعاون ہے اس میں. جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا کہ بہت ہی ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے، تو ہر طرف بہت ہی خوبصورت چیزیں نظر آتی ہیں. چونکہ یہ ایک ایڈریاٹک سی ہے جو بہت ہی بیوٹیفل سی ہے، اس کے ساحل پر ہے یہ. تو اس کی وجہ سے بیچز اور واٹر فال اور وہ سب چیزیں بہت اچھی ہیں. تو ہم وہاں مسجد میں گئے اور فرائیڈے کی نماز پڑھی، جمعہ کی نماز. اور پھر وہاں مفتی کے آفس میں گئے. تو مفتی نہیں تھے اس وقت، تو لیکن ان کے کوئی اسسٹنٹ، غالباً جو پریزیڈنٹ تھے اس کے مسجد کے، وہ ملے، بہت اچھی طرح سے ملے، اور ہم سے کافی باتیں کی انہوں نے. اور انہوں نے سمجھا مشن کو، اور ان کو بہت پسند آیا قرآن ڈسٹریبیوشن کا کام. اور کروشین لینگویج کی بھی بات ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ ہم ضرور اس کو قرآن ڈسٹریبیوٹ کریں گے، آپ کروشین لینگویج میں اگر آپ بھیجیں گے ہمیں. جی تو بہت اچھا رہا، ان سے ملاقات بہت اچھی رہی. اور ایک بات یہ بھی اچھی ہوئی وہاں زگریب میں، ہمارے پاس کچھ ٹائم تھا اگلے دن، چونکہ فلائٹ ہماری شام کی تھی. تو جو یہ دو لوگ ہمارے ساتھ تھے، القدر اور بورس، زیادہ تر بورس نے ہمیں ڈرائیو کیا، ہمیں لے گئے. چونکہ لمبے لمبے کہیں 5 گھنٹے کی ڈرائیو تھی، کہیں 6 گھنٹے کی، کہیں 8 گھنٹے کی ڈرائیو تھی، بڑی بڑی لمبی ڈرائیو تھی. جی تو ہم لوگ بیٹھے، ہارون صاحب اور کلیم صاحب اور میں اور یہ دونوں. تو کافی دیر ہم نے ہوٹل میں لابی میں 4-5 گھنٹے اچھی میٹنگ کی، اور پلان بنایا کہ کس طرح سے ہم ٹرانسلیشنز کریں، اور پرنٹنگ کے بارے میں، لاجسٹکس کے بارے میں، اسٹوریج کے بارے میں، ڈسٹریبیوشن کے بارے میں. تو وہ بہت ہی فروٹفل ڈسکشن ہوا، اور کافی کلیئرٹی آئی، اور کافی اچھا پلان ہم لوگ بنا سکے کہ ہم فیوچر میں کس طریقے سے اس کو یعنی جو ہمارا خیال ہے اس کو کیسے عملی جامہ کیسے پہنائیں، اور کیسے قرآن ڈفرینٹ لینگویجز میں، جو 8-9 لینگویجز ہیں اس ریجن میں، ان کنٹریز کی، وہ ہم حاصل کریں اور اس میں قرآن کو پبلش کریں، اور قرآن جگہ جگہ پہنچائیں تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچ سکے. تو اس طریقے سے ایک ٹیم بن گئی ایسٹرن یورپین کنٹریز کے لیے. القدر اسلام اور بورس، ان دونوں یہ بڑے انتھوزیاسٹک، بہت ہی جذبہ ہے ان کے اندر.
تو انشاءاللہ یہ لوگ مل کے اچھا کام کریں گے. تو پھر انہوں نے ہمیں ڈراپ کر دیا ایئرپورٹ پہ، زگریب ایئرپورٹ پہ، اور وہ نووی پازار چلے گئے واپس. یہ لوگ نووی پازار میں ہی رہتے ہیں. اس طریقے سے ہمارا سفر جو تھا زگریب کا وہ پورا ہوا. اور اگلا سفر ہمارا اسکوپیے کا تھا، جو ہمارا تقریباً آخری سفر تھا اس کنٹری میں. جی ڈاکٹر صاحب کچھ کامنٹس پڑھنا چاہوں گا. یہ کامنٹ بھیجا ہے محمد آصف خان صاحب نے کانپور سے. انہوں نے لکھا ہے ڈاکٹر صاحب کی قربانی کو اللہ قبول کریں، اور ہمیں بھی آپ کے سفر سے بہت سیکھنے کو مل رہا ہے. جزاک اللہ سی پی ایس ٹیم جو دعوی ورک کے لیے بہت جذبے کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، اللہ قبول کرے. پروفیسر نجمہ صدیقی نے دلی سے لکھا ہے ویری نائس اینڈ ایجوکیشنل ڈسکشن on Dawa travel in Europe for distribution of Quran and other important peace and spiritual literature. May Allah bless you, may Allah help you and us to continue such kind of travel for the distribution of Quran and other material. Allah's blessings are always required. Jazakallah. عبد الباسط عمری صاحب نے گلبرگہ سے لکھا ہے ماشاء اللہ زبردست ڈاکٹر صاحب، میرے علم میں سی پی ایس ٹیم پہلی ٹیم ہے جو دعوی ورک کو سنجیدگی کے ساتھ انجام دے رہی ہے. ماشاء اللہ قرآن کو ہر زبان میں اویلیبل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، باقاعدہ اس کے لیے سفر ہو رہے ہیں. واقعی ساری مسلم امت کو اس کام کو کرنا چاہیے. انشاءاللہ اسی کام کے آغاز سے خدا کی خصوصی نصرت بھی ملے گی. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ سی پی ایس ٹیم. ڈاکٹر صاحب آپ نے جیسے بتایا کہ پھر اس کے بعد آپ کا سفر اسکوپیا میں ہوا، جو کہ لارجسٹ سٹی ہے اور کیپٹل بھی ہے نارتھ میسیڈونیا کی، اور میرے خیال سے پاپولیشن بھی کچھ زیادہ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، کچھ 6 لاکھ کے قریب پاپولیشن ہے. تو وہاں پہ کیا ایکسپیرینسز ہوئے آپ کے، اس کے بارے میں بھی بتائیں. جی تو اگلا سفر ہمارا اسکوپیے جے کو وائی پڑھتے ہیں تو ہم لوگ ذرا مس پروناؤنس کرتے ہیں. جی ویسے اسکوپیے ہے یہ. تو یہ میسیڈونیا جو کنٹری ہے اس کا کیپٹل ہے. اور ہم یہاں چونکہ وہاں انہوں نے ڈراپ کر دیا تھا ہمیں ایئرپورٹ پہ، تو ہم نے فلائٹ لے کے اسکوپیے پہنچے. آئی تھنک 1.5 آور کی فلائٹ تھی یہ. تو ایک صاحب سے ہمارا کانٹیکٹ ہو گیا تھا جو وہیں کے مقامی ہیں میسیڈونیا کے، اور وہ عربک جانتے ہیں، انگلش نہیں جانتے. جی تو ان سے تھوڑا سا ٹرانسلیشن کی مدد سے ہم نے بات چیت کی. ان کا نام ہے رفت شریفی، اور وہ میرے خیال ہے سعودی عرب میں ایجوکیشن حاصل کی ہے انہوں نے. تو وہ عربک اچھی بولتے ہیں اور مولانا کو جانتے ہیں. اور میسیڈونین اور البینین لینگویجز میں انہیں مولانا کی جب کتابیں وغیرہ دکھائیں ان کو ہم نے، تو انہوں نے 6 بکس سلیکٹ کیں، اور جو میسیڈونین اور البینین لینگویجز میں پبلش کرنے کے لیے. ان کا ایک این جی او ہے جس میں وہ اسٹوڈنٹس کو کوچنگ وغیرہ کرتے ہیں اور ان کو یعنی ایک طریقے سے ہیلپ کرتے ہیں ان کی پلیسمنٹ وغیرہ کے لیے. وہاں بھی لے گئے تھے وہ اچھا خاصا بڑا وہ کوئی آرگنائزیشن لگ رہا تھا. اور ایک ان کا پبلشنگ کمپنی بھی ہے جس کا نام ہے فرقان. جی وہاں بھی لے گئے. وہ بھی ایک وقف کے انداز کی چیز ہے کوئی. تو پھر انہوں نے یہ بتایا تھا ہمیں کہ 6 بکس انہوں نے سلیکٹ کی ہیں مولانا کی. البینین لینگویج میں قرآنک وزڈم، دا سیکرٹ آف سکسیس، لیونگ ان گاڈس گلوری. اور میسیڈونین لینگویج میں ڈسکورنگ گاڈ، دا اسپرٹ آف اسلام اینڈ گاڈ ارائزز. الحمدللہ. تو یہ اگر یہ کتابیں چھپ جاتی ہیں تو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا. انشاءاللہ. چونکہ اس خطے میں کوئی خاص کتاب نہیں ان لینگویجز میں جو وہاں کی لینگویج ہے. وہ صرف جو کتابیں وہ بہت ہی ریچولسٹک انداز کی کتابیں دکھیں. ایک جیسے مارکیٹ میں نے بتایا وہاں بھی ایک مارکیٹ ہے
اولڈ مارکیٹ 300-400-500 سال کا، تو بڑا بہت ٹورسٹ بھرے رہتے ہیں وہاں. تو وہاں پر ایک شاپ میں ہم گئے جس کا نام تھا مسلم شاپ. جی. تو اس میں بکس کا حصہ تھا ایک. ویسے تو وہاں جا نماز، کھجور اور عطر اور پرفیوم اور تسبیح اور یہ سب زمزم، یہ سب چیزیں تھیں، بلیک سیڈ اور شہد، اولیو. لیکن وہ ایک کارنر میں ایک کارنر میں بکس کا بھی سیکشن تھا. تو اندازہ یہی ہوا کہ وہ سب جو کتابیں ہیں وہ زیادہ تر ویسی ہیں جو ریچولسٹک والی انداز کی بکس ہوتی ہیں. تو اگر یہ ترجمہ ہو جائے انشاءاللہ مولانا کی 6 کتابوں کا، تو یہ بہت ہی بڑا کام ہوگا. اور رفت صاحب نے ہمیں کافی وہاں پر لے گئے، دوسری جگہوں پر بھی. وہ بھی بہت ہی خوبصورت جگہ ہے اسکوپیے. اور ایک سب سے اچھی بات یہ ہوئی کہ جو میں نے ذکر کیا شروع میں کہ یوکرین جانے کا خیال تھا، چونکہ وہاں ایک بہت اچھے آدمی مل گئے تھے ہمیں، عبد الرحمن، جو اوریجنلی ہی از فرام یوکرین. تو وہ وہاں آ گئے، 2 دن ہمارے ساتھ رہے. تو ان سے بڑی اچھی میٹنگ ہوئی. ان کے اندر بہت ہی گہرا جذبہ ہے، دعوتی جذبہ ہے. اور تو ان سے بڑی اچھی میٹنگ ہوئی، بڑی اچھی باتیں ہوئیں. تو امید ہے کہ انشاءاللہ یوکرین میں جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم سفر کریں گے اور وہاں پر بھی اچھا کام ہو سکتا ہے. اور جو ایک اور اچھی بات ہوئی اس سفر میں وہ یہ کہ ہم کو یعنی کلیم صاحب، ہارون صاحب اور ہمیں کافی وقت ملا. بیچ بیچ میں کہیں نہیں جانا ہے تو بیٹھے ہیں ہوٹل میں، تو کیا کریں، بیٹھ کے بات کریں. تو وہ ایک بڑا اچھا ڈسکشن کا موقع ملا. You are, Dr. Saab, like on a lighter note, 3 Dawa Musketeers. ہاں بالکل صحیح ہے. تو وہ ہم سب بیٹھ جاتے تھے کہیں بھی اور بیٹھ کے یہی ڈسکشن کرتے تھے، ہمیں اور تو کوئی بات کرنی نہیں ہے. تو کافی کلیئرٹی ہوئی اور کافی اچھا ذہن کھلا اور بہت ہی ساری باتیں سمجھ میں آئیں. تو یہ بھی ایک سیکنڈری فائدہ ہوا کہ ہم لوگ آپس میں کافی بات کر سکے اور ڈسکس کر سکے اور پلان کر سکے اور ٹیم فارم کر سکے. تو ایک ٹیم تو یہ بن گئی جو القدر اور بورس کی، جو اس ریجن میں ایسٹرن یورپ کے ریجن میں، اور دوسری ٹیم یہ عبد الرحمن جو یوکرین، اب یہ آج کل رہتے ہیں جرمنی میں. تو وہ انشاءاللہ حالات ٹھیک ہوں گے تو ہی ول گو بیک، اور جرمنی میں بھی کام کر رہے ہیں یہ. تو اس طریقے سے 2 ٹیم فارم ہو گئیں اس ریجن کے لیے. تو یہ وہاں پر کام انشاءاللہ لگتا ہے کہ اب شروع ہوگا، اور بہت ہی وہاں ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں فرٹائل لینڈ ہے اور لوگ بہت ہی اچھے ہیں، بہت ہی شریف، بہت ہی سیدھے، اور بالکل یعنی مادہ ہے ان کے اندر قبولیت کا. تو اگر پریزنٹ کیا جائے قرآن اور مولانا کی کتابیں وہاں پریزنٹ کی جائیں ان کی لینگویجز میں، تو مجھے یقین ہے کہ بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا. تو یہ جو مسلم شاپ میں ہم گئے تھے جس کا نام تھا مسلم شاپ، اس کے مینیجر سے عبد الرحمن صاحب ملے تو انہوں نے بتایا ان کو قرآن کے بارے میں. تو وہ اس مینیجر نے کہا کہ ہماری 10 شاپس ہیں میسیڈونیا میں، آپ قرآن بھیجیے، ہم سب جگہوں پہ رکھ کے فری ڈسٹریبیوٹ کریں گے انہیں. تو اس طریقے سے کافی سارے لوگ جن سے ملے انہوں نے بڑا پازیٹیو رسپانس دیا. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس سفر سے کافی اچھے نتائج نکلیں گے اور کام جو دعوتی ہے وہ بڑھے گا انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب بالکل آپ کی باتیں سن کے ایسے ہی لگ رہا ہے کہ بلیورز جرنی از لائک عبادت آن دا موو، بیکاز اٹ ریئلی broadens your horizon and you transform your mental capabilities, and the whole surroundings around you like becomes like a classroom. تو آپ کے جو مائنڈ کی آئیز اور ایئرز ہیں وہ کھل جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, like you mentioned, then it culminated to your last
the second last destination, which is Turkey. But before that, I would like to read some comments which have come just now. یہ comment آیا ہے پروفیسر فریدہ خانم کا دلی سے, فریدہ آپا کا. Our Dawa journey is a revival of the great sunnah of the companions of the Prophet. The companions spread the divine message all over the inhabited world of the time. Now we are duty bound to undertake Dawa journey and fulfill the role entrusted by the Prophet himself. May God reward abundantly all those who took part in this divine journey. ڈاکٹر جنید شیخ نے ممبئی سے لکھا ہے, ویری انسپائرنگ ایکسپیرینس شیئرنگ, جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. مے گاڈ آل مائٹی ریوارڈ کلیم صاحب, ہارون صاحب اینڈ ڈاکٹر ثانیہ حسنین خان صاحب ابنڈنٹلی, آمین. مولانا اسرار خطیب صاحب نے لکھا ہے چنئی سے, یوزلی پیپل فرام انڈیا ٹریول ٹو یورپ فار مٹیریل گین. However, you and your team travel to Europe to seek opportunities for spreading the message of God and engaging in peaceful and spiritual activities. May God bless you all and accept your noble efforts. Ameen. Dr. Saab, آپ پھر last in your travel list was Turkey before you went to Dubai to return to India. تو ٹرکی میں کیا ایکسپیرینسز رہے آپ کے, اس کے بارے میں بتائیں. ضرور. ہاں, ٹرکی کا تو بہت اچھا ایکسپیرینس ہے. اس سے پہلے ایک بات بتاؤں, کلیم صاحب نے کہا کہ ہم دنیا کے سارے ملکوں میں جائیں گے, بہت جوش ہے ان کے اندر انشاءاللہ. اور کہہ رہے تھے کہ جب سارے ملک ختم ہو جائیں گے تو پھر ہم آئی لینڈس میں جائیں گے. ڈاکٹر صاحب وہ کہتے ہیں 1 سے بھلے 2, 2 سے بھلے 3 اور 3 سے بھلے 4. تو اگلی بار انشاءاللہ آپ مجھے بھی انکلوڈ کیجیے گا. انشاءاللہ موسٹ ویلکم, بہت اچھا رہے گا. جی تو اور جان آ جائے گی. انشاءاللہ. تو ٹرکی کے بارے میں یہ ہے کہ کافی پہلے کی بات ہے, شاید 10-12 سال پہلے میں انگلینڈ وغیرہ جایا کرتا تھا. تو ایک بار میں وائر ٹرکی گیا کہ بلو ماسک دیکھیں ذرا, سنتے تھے, پہلی بار شاید تھا وہ. تو ایک صاحب تھے میرے ٹرکش دوست, تو وہ مجھے لے گئے گھمانے ٹوپ کاپی میوزیم اور ہایا صوفیہ اور یہ بلو ماسک جسے سلطان احمد کہتے ہیں. تو جب میں وہاں سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ بہت ٹورسٹ ہیں وہاں, جی بھرے ہوئے ہیں ٹورسٹ, یعنی کھچاکھچ بھرے ہوئے ہیں. تو یہ حال تھا کہ لائن لگی ہوئی تھی باہر, ایک خاص گیٹ تھا ٹورسٹ کا, اس پہ لائن لگی ہوئی تھی بہت لمبی. تو لوگ جا رہے تھے اور ایک دوسرے گیٹ سے نکل رہے تھے. تو میں نے دیکھا کہ جب ٹورسٹ باہر آ رہے ہیں تو گیٹ پہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے, ایک ٹیبل لیے ہوئے, اور ان کے پاس کچھ ریسیٹس ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں ڈونیشنز فار دی ماسک, ڈونیشنز فار دی ماسک. اس بار بھی میں نے دیکھا وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے ان سے کہا, جو ہمارے ساتھی تھے ٹرکش کے, یہ ڈونیشنز فار دی ماسک مانگ رہے ہیں اور ٹورسٹ سے, یہ سب سے کہہ رہے تھے, ٹورسٹ زیادہ تھے اس وقت, تو اس کے بدلے اچھا ہوتا ہے کہ یہ قرآن دیتے ہیں انہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ ہم اگر قرآن ڈسٹریبیوٹ کریں یہاں بلو ماسک میں تو کیسے کریں. تو انہوں نے امام سے پوچھا, وہاں کئی امام ہوتے ہیں وہاں, تو انہوں نے کہا کہ آپ فلاں جگہ جائیے, مفتی آفس, وہ پرمیشن دیں گے تو پھر ہم کر سکتے ہیں. تو وہ مجھے لے گئے مفتی آفس میں. جی مفتی تھا, مفتی کا مطلب ریلیجس منسٹر, بڑا زبردست آفس تھا اس کا. جی تو اس کو بتایا کہ یہ ہے, مولانا کے بارے میں بتایا. تو اس نے کہا نہیں ہم تو کرتے ہیں. تو ہم نے کہا کون سا قرآن کرتے ہیں آپ, ذرا دکھائیں. تو انہوں نے اتنا موٹا قرآن دکھایا, ہارڈ باؤنڈ, انگلش عربک. تو میں نے کہا کہ چھوٹا ہوتا اگر ٹورسٹ کو دینے کے لیے تو اچھا رہتا. خیر وہ بات چیت ہوئی, وہ ختم ہو گئی. تو پھر کئی بار میں گیا اسی سلسلے میں, مطلب جب بھی جاتا یورپ تو وایا ٹرکی جاتا. تو کئی بار کوشش کی. تو ایک مسجد جہاں آپ بھی گئے ہیں, رستم پاشا ماسک, وہ تیار ہو گیا, کسی نے بتایا کہ وہاں جا کے ملیے, امام بہت اچھا ہے. تو وہاں سے شروع ہو گیا کام. پھر کچھ عرصے بعد بلو ماسک میں بھی ایک صاحب مل گئے, ایک امام جو دعویٰ کے انچارج تھے, جن کا نام ہے صبغت اللہ,
بہت اچھے آدمی. تو انہوں نے ہمیں پرمیشن دے دی کہ ٹھیک ہے آپ لائیے. تو ہم نے وہاں پرنٹ کرنا شروع کیا قرآن. جی اس وقت تقریباً 20-22 لینگویجز میں قرآن پرنٹ ہوتا ہے. اور سلطان احمد اور جو بڑی ماسک ایک دوسری ہے سلیمانیہ، وہاں پر بھی، اور کئی مسجدوں میں جہاں پر بھی ٹورسٹ آتے ہیں وہاں رہتا ہے. جی اور لوگ جاتے رہتے ہیں، فوٹو بھیجتے ہیں کہ آپ کو قرآن دیکھا وہاں. تو بہت اچھی جگہ ہے وہ. اور حیا صوفیہ میں بھی ہوتا ہے. ہم، حیا صوفیہ جو ہے وہ آ، اب آپ کو جیسے پتہ مسجد بن گئی، پہلے چرچ جی تھا. جی جی اور اٹس ون آف دی اولڈسٹ چرچز ان دا ورلڈ. ہم، یعنی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کی مسجد ہے وہ، چرچ ہے. بالکل، ابھی چند سال پہلے اس کو مسجد میں کنورٹ کر دیا ہے. جی تو وہاں بھی الحمدللہ قرآن رہتا ہے. تو اس طرح سے ٹرکی میں بہت اچھا کام شروع ہو گیا، اور وہیں پرنٹ ہونے لگا اور وہیں سے ڈسٹریبیوشن ہونے لگا. تو ہم لوگ ٹرکی گئے. تو ایک صاحب جن سے ہمارا کوآرڈینیشن ہوتا ہے ڈسٹریبیوشن کا اور پرنٹنگ کا، ان کا نام ہے سامت. ہم، تو وہ آ گئے ایئرپورٹ پہ اور ہم کو لے کے گئے، اور انہوں نے ہمیں ایک گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرایا. بہت اچھا گیسٹ ہاؤس تھا. جو نورسی جو ایک بہت بڑے وہ تھے اسکالر، جی جی ان کا جو موومنٹ ہے اس کا گیسٹ ہاؤس تھا. وہ بڑے اچھے لوگ تھے وہاں. تو وہ ہم وہاں 3-4 دن رہے، اور آس پاس کی جو ماسک تھیں وہاں لے گئے. اور اچھی وہاں جو پریس تھا جہاں پرنٹنگ ہوتی تھی وہاں بھی گئے. اور کئی چیزیں ہوئیں وہاں اس لحاظ سے. تو ٹرکی کا وزٹ کافی اچھا رہا. اور جو قرآن پرنٹ ہو رہا ہے وہ دیکھا جا کے پریس جی میں، اور آگے کی کیا پلاننگ کرنی ہے، کن لینگویجز میں کہاں کہاں کرنا ہے. مطلب ٹرکی میں تو ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہے. جتنی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہم کبھی شاید پوری بھی نہ کر سکیں. چونکہ وہ پورا ٹرکی ایسا لگتا تھا، ٹرکی میں جب چل رہے تھے ہم، یعنی استنبول میں، ایسا لگتا تھا کہ ہم سندر نرسری میں اچھا ہیں ماشاء اللہ یا لودھی گارڈن میں. ہر طرف مونیومنٹس، جی ہر طرف گرینری، بہت صاف ستھرا. جی تو ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ ویری گڈ سندر نرسری میں گھوم رہے ہیں. جی پورا استنبول ایسے ہی ہے. جی تو وہ کئی اور لوگوں سے ملنا ہوا. سامت نے کئی لوگوں سے ملوایا. ایک اور مسجد جو سلطان احمد بلو ماسک سے قریب ہے، وہ بھی بہت ہی پرومیننٹ مسجد ہے، سلیمانیہ. وہاں بھی اچھا ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے. ہم، تو وہاں پر ایک سینٹر بنایا ہے ان لوگوں نے، سامت اور ان کے دوستوں نے. اور وہ پراپر دعویٰ سینٹر ہے. جی اور کافی مٹیریل وہ منگواتے ہیں اور ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، قرآن کے علاوہ بکس اور پیمفلیٹس. تو کلیم صاحب اور میں جب گئے وہاں، ہارون صاحب بھی تھے، تو ہم نے دیکھا کہ جو وہ پیمفلیٹس ہیں، جو بکس ہیں، وہ بڑا ہی اس کے اندر، یعنی وہ روایتی انداز کی چیزیں، ٹریڈیشنل انداز کی چیزیں. اور کوئی اگر نو مسلم ہے، اگر کوئی ٹورسٹ اس کو دیں، تو وہ بس یہ کہ ہم ایسے نماز پڑھتے ہیں، ویسے نماز پڑھتے ہیں، اور یہ کریے وہ کریے، ڈوز اینڈ ڈونٹس کے حد تک ہیں وہ. جی تو ہم نے سوچا کہ ہم مولانا کی کچھ چیزیں وہاں پر ادر دین قرآن، بکلیٹس اور پیمفلیٹس بھی وہاں پر انشاءاللہ فراہم کریں گے، پرنٹ کریں گے اور ان کو دیں گے، تاکہ مائنڈ ایڈریس ہو لوگوں کا. ورنہ وہ جو ٹریڈیشنل چیزیں ہیں، صرف اس میں ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں کہ نماز ایسے پڑھیے اور روزہ جی ایسے رکھیے اور حج بہت ایسے ضروری ایسے کریے. کوئی اسپریچول اس میں غذا نہیں ملے گی. تو اب ارادہ یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ کچھ اور لٹریچر بھی وہاں انشاءاللہ ہم جی رکھیں گے. انشاءاللہ اور تو اس طرح سے ٹرکی کا سفر اچھا رہا. اور کئی نئے لوگوں سے ملنا ہوا، اور کئی نئی باتیں پتہ چلی. خاص طور سے یہ کہ ارادہ ہوا کہ اب پیمفلیٹس بھی ہمیں وہاں پر رکھنے ہوں گے. ہمارے پاس آلریڈی پیمفلیٹس ہیں، تو وہ انشاءاللہ ان کی ضرورت ہے، چونکہ وہ زیادہ تر پیمفلیٹس دیتے ہیں. جو زیادہ ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے تو وہ پیمفلیٹس دیتے ہیں، بروشرز دیتے ہیں. تو وہ سب چیزیں ہم انشاءاللہ کریں گے وہاں. اور اس لحاظ سے ٹرکی کا بھی سفر اچھا رہا. ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب ایک انٹرسٹنگ ایکسپیرینس مجھے بھی یاد آ گیا ٹرکی کا. آپ نے ذکر بھی کیا. تب یہ ٹریول ہوا تھا مولانا کے ساتھ 2012 میں.
فریدہ آپا بھی تھی ساتھ میں. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ وہاں پہ بہت بڑے صحابی ہیں, حضرت ایوب الانصاری, ان کی گریو ہے استنبول میں. اور جب رسول اللہ کا مائگریشن ہوا تھا تو انہی کے گھر رکے تھے وہ, تو بہت امپورٹنٹ کمپینین ہے وہ. تو جب پروگرام تھا, مولانا کا پروگرام تھا غازی ٹیپ میں, اینڈ ہی واز ون آف دا مین اسپیکر آف دی پروگرام. ان فیکٹ جو ایڈریسل تھا, مین ایڈریسل, وہ مولانا وحید الدین خان صاحب کا ہی تھا. اچھا. تو مجھے بہت اچھے سے یاد ہے کہ جو اینکر تھے, ہی واز اے ینگ مین, اور انہوں نے مولانا کے بارے میں انٹروڈکشن دینا شروع کیا. جو آڈیٹوریم تھا ڈاکٹر صاحب, وہ بہت بڑا آڈیٹوریم تھا, اینڈ پورا مطلب دیور ہنڈریڈز آف پیپل, اینڈ دے ور لائک ویری امپورٹنٹ ڈگنیٹریز, امپورٹنٹ بزنس مین, امپورٹنٹ انفلوئنزرز, مین اسٹریم اوپینین میکرز ان دیٹ ہال. تو وہ بہت امپورٹنٹ پروگرام تھا, اینڈ اٹ واز بینگ لائیو اسٹریمڈ آلسو. تو انہوں نے انٹروڈکشن میں کہا کہ جب حضرت ایوب الانصاری ٹرکی میں آئے تھے تو وہ اولڈ ایج میں تھے. تو انہوں نے کہا بہت پیار سے, انہوں نے کہا کہ آج ہم نے مولانا وحید الدین خان صاحب کو دیکھا, اور وہ بھی اسی اولڈ ایج میں ہیں جس اولڈ ایج میں حضرت ایوب الانصاری آئے تھے. تو ہمیں ایسا لگ رہا ہے, ہم سب ٹرکی میں لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ حضرت ایوب الانصاری آج پھر ٹرکی میں آئے ہیں. اور اس طریقے سے پھر انہوں نے ہینڈ اوور کرا. بعد میں بہت سارے منسٹرز آئے, انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب آپ کی ترکی میں ترکی زبان میں کتابیں ہیں جس کو پڑھ کے ہم بڑے ہوئے ہیں. تو وہاں سے پھر ہم لوگ استنبول بھی گئے, ہم حضرت ایوب الانصاری کی گریو میں گئے. پھر ہم رستم پاشا موز گئے جہاں پہ آپ نے ذکر کیا, وہاں قرآن ڈسٹریبیوشن ہو رہا تھا, ہم دیکھ رہے تھے. امام صاحب سے ملے, مولانا نے بہت آپ کے لیے بہت دعائیں کری اور بہت خوش تھے کہ کتنا اچھا کام ہو رہا ہے, ٹورسٹ آ رہے ہیں اور قرآن لے کر جا رہے ہیں. تو فریدہ آپا, مولانا, ہماری تصویر بھی ہے وہاں کی. It was a very memorable trip, Dr. Saab, and I remember it very clearly. MashaAllah. جیسا آپ نے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں ذکر کیا, تو ان کی جو گریو ہے وہاں جانے کا اتفاق ہوا ہے, اور اس کے برابر میں مسجد ہے. تو وہاں ایک عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے, اور لوگ کہتے ہیں, میں جا نہیں سکا, کہ فجر کی نماز میں اگر جائیں تو بہت اچھا ان کے یہاں یہ طریقہ ہے ٹرکش لوگوں میں, کہ وہ نماز کے بعد تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. تو وہ ایک صاحب بتا رہے تھے کہ وہاں جو یہ فجر کے نماز کے بعد ایک سیشن ہوتا ہے, وہ بہت ہی یعنی اسپریچولی بہت ہی اس میں گہری غذا ملتی ہے. کبھی موقع ہوا تو انشاءاللہ ان کی مزار پہ پھر جائیں گے. ڈاکٹر صاحب, لاسٹ جو سوال ہے, کیونکہ پھر اس کے بعد آپ کا دبئی میں سفر ہوا انڈیا میں واپسی کے لیے, لیکن اس سے پہلے میں یہ کچھ 3 کامنٹس پڑھنا چاہوں گا جو آئے ہیں. ساجد انور صاحب نے لکھا ہے دبئی سے, انہوں نے لکھا ہے ویری انسپریشنل دعویٰ جرنی ڈسکرائب بائی ڈاکٹر صاحب, may Allah reward immensely all 3 of them and the dedicated dais in the Eastern Europe. Inshallah we will see soon the result of this historic دعویٰ جرنی. محمد یعقوب عمری صاحب نے دلی سے لکھا ہے ڈاکٹر صاحب اینڈ ٹیم, جزاک اللہ خیر فار یور دعویٰ ایفرٹس. دس جرنی ول پریپیئر اے اسٹرانگ پچ فار دی دعویٰ ورک ان دا نیئر فیوچر انشاءاللہ. ڈاکٹر اسلم خان صاحب نے سہارنپور سے لکھا ہے مولانا وحید الدین خان صاحب کی بکلیٹس زیادہ مفید ثابت ہوں گی, اس سے لوگوں کو آئیڈیالوجی آف قرآن ملے گی اور اسپریچول باتیں ملیں گی جو اسلام کو سمجھنے میں مدد کریں گی انشاءاللہ. تو ڈاکٹر صاحب پھر دبئی میں آپ نے جیسے ابھی بتایا بھی کہ قرآن از بینگ پرنٹڈ دیر, اینڈ واٹ واز دی ایکسپیرئنس آن دا لاسٹ جرنی آف یور ایسٹرن یورپ کلمینیٹنگ ٹو مڈل ایسٹ ٹو دبئی آن دا وے بیک ہوم ٹو انڈیا. جی, چونکہ ہم ایمریٹس ایئر لائن سے تھے تو دبئی جانا ہی تھا ہمیں, تو ہم نے ایک شارٹ اسٹے وہاں کیا 2 دن کا. اور جو پریس ہے جہاں یہ قرآن ابھی پرنٹ ہوا ہے, یہ بہت اچھا بڑا معیاری انہوں نے چھاپا ہے. یہ چونکہ گورنمنٹ کا پریس ہے, بہت ہی انہوں نے اپنا لوگو بھی پرنٹ کیا اس میں. اور اس میں یہ بھی ہے کہ جو پرمیشن ہوتی ہے وہاں کے اوقاف کی, اپرووڈ بائی اسلامک افیئرس اینڈ چیریٹیبل ایکٹیویٹیز ڈپارٹمنٹ,
اینڈ یو اے ای میڈیا کاؤنسل، اور اس کا نمبر اور ڈیٹ وغیرہ بھی ہے. جی تو یہ چونکہ پچھلی بار ہم لوگ گئے تھے پولیس ڈپارٹمنٹ میں، پچھلی وزٹ میں ہم جاوید صاحب کے ساتھ، اور جاوید صاحب کا یہ خیال تھا کہ اس کو ہم پریزن میں رکھوائیں، وہاں سارے یو اے ای کے جو بھی پریزن ہیں. تو وہاں جو ہیڈ تھے اس کے پریزن کے، انہوں نے کہا کہ آپ اس میں یہ پرنٹ کرا دیں کہ اپروول اور اس کا ریفرنس، تو ہم لے لیں گے. جی تو یہ اپروول پرنٹ ہو گیا ہے انشاءاللہ. اب امید ہے، اور اس میں جو پریس ہے، یہ گورنمنٹ پریس ہے، ماشاء اللہ. اس کا بھی ایک لوگو ہے. تو امید ہے کہ اب یہ انشاءاللہ قرآن جو ہے وہاں پر گورنمنٹ کے لیول پہ ان جگہوں پہ، پہلے ہوٹلس میں تو جا ہی رہا تھا، سیما صاحبہ کر رہی ہیں بہت ہی پیشنیٹلی یہ، اور ٹیم جو ہے، اور تقریباً سارے ہوٹلس میں پہنچ گیا ہے. قرآن رومز میں آپ کھولیں ڈراور تو وہاں ملتا ہے، یہ لوگ بتاتے ہیں. تو اب جو گورنمنٹ کے کئی سارے ایسے ادارے ہیں، جیسے پریزن ہے، اور اسکولز ہیں، کالجز ہیں، اور جو ٹورسٹس کے اسپاٹس ہیں، جیسے ایک جگہ ہے وہاں قرآن پارک، تو وہاں بھی گئے تھے ہم. جی تو اس نے بھی کچھ اسی طرح کی بات کہی تھی. تو اب امید ہے کہ قرآن پارک میں بھی یہ رہے گا، انشاءاللہ. اور پریزنس میں بھی رہے گا، اور اسکولز، کالجز اور دوسری جگہوں پہ. تو اس سے تھوڑا سا اس کام کو انشاءاللہ بہت ہی بوسٹ ملے گا. تو دبئی میں مین یہی ہمارا مقصد تھا جانے کا، کہ ہم اس کی پرنٹنگ وہاں سے شروع کریں، اور اس کے کام کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں. تو سیما صاحبہ بھی آئی ہوئی تھیں، جی تو ان کے ساتھ گئے تھے ہم. تو بہت اچھا رہا. پریس میں جو لوگ ہیں ان سے، کافی بڑا ماڈرن پریس ہے، بہت ہی ماڈرن پریس ہے. یعنی جی. تقریباً ہر کام آٹومیٹک ہوتا ہے، صرف لوگ ویسے ہی کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں. سب کچھ بہت ہی ماڈرن پریس ہے. تو اگر یہ چھپائی بھی بہت اچھی پرنٹنگ ہوئی ہے اس کی، تو یہ سلسلہ انشاءاللہ ہم کریں گے اب وہاں. Jazakallah, Dr. Saab, for doing an amazing session today. I mean, we really enjoyed, I personally enjoyed a lot listening to your journey from one city to another city, and commendable efforts by you, Kaleem Saab and Harun Sheikh Saab. May Allah bless all three of you abundantly. آپ اسی طریقے سے ہم سب کو انسپائر کرتے رہیں. اینڈ ود دس وی ول اینڈ ٹوڈے سیشن. آپ کو آج کا سیشن کیسا لگا، اس کے بارے میں آپ ضرور فیڈ بیک دیں. And if you want to join CPS International, then do write to us at info@cpsglobal.org. Please do mention a little bit about yourself when you write a mail. Thank you for watching today's program. We will be back next Sunday at 10:30 a.m. Thank you.